ایک دن کا ذکر ہے کہ امام علی علیہ السلام مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ فضا میں سکون تھا، لوگ پوری توجہ اور خاموشی سے حضرت امام علی علیہ السلام کا خطبہ سن رہے تھے کہ اچانک کچھ لوگ دوڑتے ہوئے گھبرائے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے اور امام علی علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کیا، مولا ایک بہت بڑا شیر ہماری طرف اسی مسجد میں آ رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے نہایت اطمینان سے فرمایا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ابھی یہ الفاظ ادا ہی ہوئے تھے کہ عظیم الشان شیر مسجد میں داخل ہوا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے کسی پر حملہ نہیں کیا بلکہ سیدھا امام علی علیہ السلام کے قریب آیا اور اپنا سر مولا کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک ننھا سا شیر کا بچہ بھی تھا۔ وہ جو مسجد میں داخل ہوا تھا وہ دراصل ایک شیرنی تھی۔ اس نے گویا عرض کی، مولا یہ میرا بچہ ہے، اس کا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا، میں چاہتی ہوں کہ یہ محفوظ رہے، میں اسے آپ کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ فکر نہ کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بچہ کبھی یتیمی محسوس نہیں کرے گا۔ شیرنی نے پوچھا، مولا اسے کون سنبھالے گا؟ امام علی علیہ السلام نے جواب دیا، میرا بیٹا حسین یتیموں کی دیکھ بھال اس سے بہتر کوئی نہیں کرتا۔ پھر امام حسین کو بلایا گیا، آپ علیہ السلام آگے بڑھے، بچے کو گود میں لیا، سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے، یہ میرے ساتھ رہے گا۔ شیرنی مطمئن ہو کر واپس چلی گئی اور وہ بچہ امام حسین کے ساتھ پلنے لگا جیسے اسے اپنا اصل گھر مل گیا ہو۔ وقت گزرتا گیا، ابو الحارث جوان ہوتا گیا، جہاں جہاں امام حسین جاتے وہ ساتھ ہوتا۔ اب وہ صرف ایک جانور نہیں رہا تھا بلکہ امام کا ساتھی، دوست اور وفادار بھی بن چکا تھا۔ دن ہو یا رات، سفر ہو یا آرام، ابو الحارث امام حسین کے قدموں سے جڑا ہوا تھا۔ مگر وقت کا مزاج بدلتا ہے، ابو الحارث اب طاقتور ہو چکا تھا، اس کی آواز میں گرج، چال میں روب اور جسم میں ہیبت آ گئی تھی۔ جب وہ کسی گلی سے گزرتا تو لوگ سہم جاتے۔ ایک دن کچھ عرب لوگ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا علی، حسین کے ساتھ رہنے والا شیر اب بہت بڑا اور خطرناک ہو گیا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں کسی کو نقصان نہ پہنچا جائے۔ امام علی علیہ السلام خاموش ہو گئے اور ابو الحارث کی وفا بھی جانتے تھے اور انسانوں کے خوف کو بھی جانتے تھے۔ امام علی علیہ السلام گھر تشریف لائے، دیکھا امام حسین خاموش بیٹھے ہیں، قریب آ کر نرمی سے فرمایا، بیٹا حسین میں کچھ نہیں کہہ رہا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث بڑا ہو گیا ہے، میرا مشورہ ہے کہ اب اسے آزاد کر دو۔ یہ سن کر امام حسین نے سر جھکا لیا، آنکھیں نم ہو گئیں، کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد مسکرا کر عرض کیا، جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم، بس آج کا دن گزر جانے دیجیے، کل یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا، آج میں کیا خاص بات ہے؟ امام حسین نے باہر دیکھتے ہوئے فرمایا، بابا جان شام ہو چکی ہے، یہ وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں بلکہ سایہ دینے کا ہوتا ہے۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، کوئی لفظ نہ بولا، بس وہ خاموشی تھی جس میں سب کچھ کہہ دیا تھا۔ رات گزر گئی، سحر کے وقت امام حسین نے تہجد ادا کی، پھر ابو الحارث کے لیے کھانا لے کر باہر آئے، ساری بات نرمی سے بتائی۔ ابو الحارث خاموش ہو گیا، پھر بولا، مولا میں چلا جاؤں گا مگر ایک شرط ہے۔ امام حسین نے پوچھا، کیا شرط؟ اس شیر نے عرض کیا، بس زندگی میں ایک بار آخری ملاقات کی اجازت دے دیں۔ امام حسین نے فرمایا، یاد رکھنا 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کربلا ایک ٹیلے کے پاس تمہیں ایک آواز سنائی دے گی، وہ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ ابو الحارث نے پوچھا، مولا کون آواز دے گا؟ امام حسین کی آنکھیں نم ہو گئیں، فرمایا، ہماری اماں بی بی فضہ۔ پھر وہ دن آیا، عاشورہ کی شام آ گئی، امام حسین شہید ہو چکے تھے، دشمن نے لاش کو پامال کرنے کا ارادہ کیا۔ اسی وقت بی بی فضہ نے جنگل کی طرف پکارا، اے ابو الحارث، اے ابو الحارث، تم سے تمہارے مولا نے وعدہ لیا تھا، آج وہ دن آ گیا ہے۔ جنگل گونج اٹھا، زمین کانپنے لگی اور ابو الحارث گرجتا ہوا میدان کربلا میں آ پہنچا۔
وہ آہستہ سے امام حسین کے جسد اطہر کے پاس بیٹھ گیا، سر جھکایا، پیشانی خون سے رنگ لی۔ جب دشمن گھوڑوں کے ساتھ آگے بڑھے تو گھوڑے بدک گئے، لشکر پر خوف طاری ہو گیا، کوئی قریب نہ آ سکا۔ یہ کوئی عام شیر نہیں تھا، یہ وفا تھی، عشق حسین تھا، یتیمی کا بدلہ تھا۔ آخر کار جب بی بی فضہ نے کہا ابو الحارث مولا کا حکم ہے، اب تم لوٹ جاؤ، تو وہ آخری بار سجدہ کر کے آنسو بہاتا ہوا کربلا سے رخصت ہو گیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل ایمان ٹیلز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔